یہ خراب ہوا ہے ٹھیک اللہ اچھا جی ذرا ہاں کڑی چلو کوئی نہیں کوئی نہیں بندہ ایسا کوئی جن پتا ہوئے کڑی کا میرے کول بیٹھا ہوئے کڑی میں ٹائم دس دیا کرے میری جی کڑی ہے نا وہ اگر تھی اتنے جاؤ کمرے آواز دے کے تے جڑی الماری ہے نا شیشے والی وہ ہیٹھاں میری ٹوپی پئی ہے کراکری وہ میری کڑی ہے وہ پھڑ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن فإن اللہ من بعد کسی لڑکی یا عورت کا نکاح زبردستی نہیں کیا جا سکتا عورت کی رضامندی میں عورت اسے کہہ رہا ہوں جس نے پہلے شوہر دیکھا ہو یعنی جو پہلے بھی شادی کر چکی ہے اس کا نکاح جو ہے اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا بلکہ شریعت میں تو اس کے لیے ایک اور حق بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورت ہو کہ کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو اور وہ چاہے کہ دوبارہ میرا اسی شوہر سے جو ہے وہ نکاح ہو جائے تو اس کے معاملے میں ولی کو یہ حکم ہے کہ اس کی بات کو ترجیح دی جائے قرآن مجید میں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فبلغن اجلہن فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف اے ایمان والو وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو چکی ہو اور ان کی طلاق کی عدت بھی پوری ہو چکی ہو تو اب صورت یہ ہے کہ جب طلاق کے بعد عدت پوری ہو جائے تو وہ طلاق جو ہے وہ انتظار سے نکل کر اب اپنی حد پوری کر چکی ہے اب وہ عورت جو ہے وہ بعد کے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اسی شوہر سے جو ہے وہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے طلاق کی صورت میں دونوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا گزارا آپس میں ہی بہتر ہوگا تو تم عورت کے لیے ایسی الجھنیں نہ پیدا کرو ازل کہتے ہیں کسی کے لیے مشکلات پیدا کرنا کسی کے لیے ایسی رکاوٹیں کھڑی کرنا کہ وہ اپنی مرد جو ہے اس میں عورت کی بات جو ہے اسے ترجیح دینے کی قرآن مجید میں جو ہے وہ ہدایت ہے
دوسری صورت یہ ہے کہ کسی عورت کا جو ہے وہ آپ نے نکاح کرنا ہے، تو جہاں جو ہے وہ آپ کا یہ رشتہ طے ہوتا ہے اس معاملے میں جو ہے وہ اس عورت کو بھی جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے اور اس کی رضامندی جو ہے وہ معلوم کی جائے۔ امام بخاری نے اس معاملے میں جو ہے وہ یہی موقف اختیار کیا ہے کہ ایسی عورت کی جو بات ہے، اس کی جو گفتگو ہے، ضروری ہے کہ وہ کمواری کا نکاح جو ہے نہ کرے، اگرچہ بعد میں آ رہا ہے کہ اس کی رضامندی جو ہے ضروری نہیں کہ وہ منہ سے کہے کہ ہاں میں راضی ہوں، یا اپنا جو اس سے مشورہ کیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے، وہ اس پر جو ہے وہ صاد کرے، بلکہ کمواری جو ہے اس کے معاملے میں جب شادی کی بات کی جاتی ہے تو وہ شرم کھاتی ہے، اس لیے اگر وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی بھی اس کی رضا ہے۔ امام بخاری ان تمام مسائل کے سلسلے میں مسئلہ جو اکراہ ہے اس کے بارے میں یہ آیت جو ہیں وہ لائے ہیں۔ سورۃ نور کی یہ آیت ہے، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی فتیات کہتے ہیں جوان عورتیں، فتیات اپنی جوان عورتوں کو جو ہے وہ بدکاری کے لیے جو ہیں وہ مجبور نہ کریں۔ ان اردنا تحسناً، جب کہ وہ چاہتی ہوں کہ وہ محفوظ ہوں، ان کو بدکاری کے لیے استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ فتیات قوم کے اندر جو ہے وہ مراد مجبور نہ کیا جائے۔ ان اردنا تحسن، اگر وہ قلعہ بند ہونا چاہتی ہیں، حصن قلعے کو کہتے ہیں، اور اگر وہ قلعہ بند ہونی چاہتی ہیں، کیا مطلب کہ وہ محفوظ ہونا چاہتی ہیں، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کا مال و متاع جو ہے وہ تلاش کرو، یعنی ان کو بدکاری کے لیے مجبور کر کے جو ہے وہ ان کے جو مالک ہیں وہ دنیا کا جو ہے وہ مال و متاع حاصل کرتے ہیں، خود دلال بن جاتے ہیں، اور جس سے وہ بدکاری کرتی ہے اس سے جو کچھ وصول کرنا ہوتا ہے وہ وصول کرتے ہیں۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو ان کو مجبور کرے، اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کرنے کے بعد معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ میں ایک چیز جو خاص طور پر نکاح کی بنیادی بات ہے، ہمارے ہاں جو نکاح کیے جاتے ہیں ان کے اندر ایک بات تو بڑی مشہور ہے کہ تو ایجاب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ولی کی ذمہ داری اب شوہر پر جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ یہ عورتیں جو پہلے اپنی ولی کی ذمہ داری کی وجہ سے کی صورت میں محفوظ تھیں، ان کا دھیان جو ہے وہ ولی رکھتا تھا، اب جو ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہو کہ وہ ان کا اسی طرح دھیان رکھے، اور ان کی مرضی اور خواہشات جو ہیں جس طرح ولی ان کا دھیان رکھتا تھا، شوہر اس سے بہتر ان کی خواہشات پوری کرے۔ تو ایجاب کے معنی ہوتے ہیں کہ لی گئی کہ اب تیری ذمہ داریاں جو ہیں وہ شوہر پر ڈال دی جاتی ہیں، اس کے معنی ہے ایجاب۔ اور شوہر جو ہے وہ کسی مجلس میں اس کو قبول کرتا ہے، اور جب وہ قبول کا لفظ یا منظور کا لفظ اردو زبان میں کہتا ہے تو پھر یہ نکاح جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ نکاح کا خطبہ اور نکاح کے حقوق، اس سلسلے میں اس کے حقوق جو ہیں وہ
ہمیشہ کے لیے بن جاتے ہیں جب تک اس کا نکاح موجود ہے۔ ہاں اگر یہ نکاح ختم ہو جائے تو پھر ولی کی ذمہ داری اسی طرح لوٹ آتی ہے جس طرح پہلے کے ولی اس کا ذمہ دار تھا۔ تو یہ ہے ایجاب و قبول۔ بعض لوگ ایجاب و قبول تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے سامنے یہ بات نہیں ہوتی کہ جس طرح ان کی ذمہ داری ہے جو ولی نے ان پر ڈال دی ہے، بلکہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے نکاح میں آ گئی، ہم اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں۔ امام بخاری نے اس سلسلے میں خاص طور پر لونڈیوں کی بات کی ہے جو بڑی ہی بے بس ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن ابی کا معاملہ بھی یہی تھا۔ اس کی 2 لونڈیاں تھیں، ایک کا نام مسیکہ تھا اور ایک کا نام امیمہ۔ تو یہ ان سے جو ہے وہ بدکاری کا کام لیتا تھا، ان کو جو ہے بدکاری پر مجبور کرتا۔ اب ظاہر ہے کہ لونڈی جو ہے وہ مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہر قسم کا جو ہے وہ برا سلوک کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس کی بات نہ مانے تو وہ اس کو جو ہے وہ سزا بھی دے سکتا ہے، اسے تنگ بھی کر سکتا ہے۔ سے جو ہے وہ ولی کو منع کیا گیا ہے کہ تمہارا کام جو ہے وہ کسی عورت کو جو ہے وہ بدکاری پر مجبور کرنا نہیں ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تم انہیں بدکاری پر اس لیے مجبور کرتے ہو تاکہ تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو۔ آخرت میں اس کی بڑی سخت سزا ہے کہ وہ گناہ جو ہے وہ اس عورت کا نہیں رہتا، وہ گناہ جو ہے اس ولی کا بن جاتا ہے کہ وہ بدکاری کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بدکاری کی سزا جو ہے وہ اسلامی حکومت جو ہے ولی کو بھی دے سکتی ہے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو ان کو مجبور کرے ایسے حالات میں دھمکیاں دے کر یا کوئی اور صورتحال، انہیں معلوم ہو کہ اگر میں نے بات نہ مانی عورت تو اب میرے لیے کیا ہوگا، وہ اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے کہ اس کو بدکاری کی سزا کوئی نہیں ہے۔ امام بخاری الگ جو ہے وہ باب بھی باندھیں گے، لیکن یہاں انہوں نے جیسے اپنا طریقہ ہے، کیونکہ بات ہو رہی ہے جبر کی، اس بنا پر امام بخاری وہ آیت لائے ہیں جس میں جو ہے وہ جبر کا ذکر ہے، اور اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا کہ وہ جو لونڈیاں ہیں انہیں بغا کہتے ہیں، بدکاری پر مجبور نہ کیا جائے، بچنا چاہتی ہیں اس بدکاری سے۔ تو تم صرف مال و دولت حاصل کرتے ہو، یہ اتنا بڑا گناہ جو ہے تمہارے سر ہے، اور جو انہیں مجبور کرے تو ان کی مجبوری کی وجہ سے انہیں تو یہ بدکاری معاف ہو گئی، تمہیں معاف نہیں ہوگی۔ تو یہاں امام بخاری نے لونڈی کا ذکر کر کے مراد اس سے جو ہے وہ تمام عورتیں لی ہیں، خواہ وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے بارے میں بھی اقرار ولی کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو عورت پہلے شادی شدہ تھی اس کا کہیں اور نکاح کیا جا رہا ہے طلاق یا بیوگی کے بعد، تو اس عورت کو جو ہے وہ باقاعدہ مشورے میں شریک کیا جائے، اس سے پوری بات چیت کی جائے، اس لیے کہ وہ باقاعدہ شوہر دیکھ چکی ہے، آزما چکی ہے، اور اگر وہ کنواری ہو تو اس کے بارے میں جو ہے کوشش تو یہ کی جائے کہ اس کے ساتھ مشورہ کیا جائے، لیکن اگر وہ شرم کھائے تو پھر اس کی خاموشی جو ہے وہ اس کی رضا ہے۔ تو یہ امام بخاری نے یہاں مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب امام بخاری اس کے حدیث لائے ہیں، یہ تو قرآن کی آیت تھی۔ حدثنا یحییٰ بن قزاع حدثنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ
عن عبد الرحمن و مجمع ابن یزید ابن جاریتہ عن خنساء بنت خدام الانصاریۃ ان اباها زوجها وهي سیب فکرہت ذلک فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحها۔ خنساء بنت خدام انصاری قبیلہ سے خاتون ہے، اس کی شادی جو ہے وہ نے اس سے پوچھے بغیر اپنے کسی عزیز سے، شاید وہ اس کا بھتیجا تھا، اس سے شادی کر دی، اسے پوچھا ہی نہیں۔ اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تو پوچھا نہیں گیا، میرے باپ نے مجھ سے پوچھے بغیر جو ہے وہ کسی مرد سے میری شادی کر دی ہے، کیونکہ وہ ولی تھا اس لیے میں تو وہاں موجود نہیں تھی۔ تو یہ عقد جو ہوتا ہے یہ ولی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ معاہدہ جو ہے یہ ولی شوہر کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے عقد نکاح، اس میں فریقین کون ہوتے ہیں؟ ایک ولی اور دوسرا اس کا شوہر، اور اس کے بعد جب زندگی گزارتے ہیں تو اس عقد کی روشنی میں جو ہے وہ عورت اور شوہر زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی نکاح کے جو اصل فریقین ہیں وہ تو ہیں شوہر اور بیوی، لیکن نکاح کا انعقاد جو ہے وہ ولی کرتا ہے، اس لیے کہ ولی نے اپنے حقوق جو ہے وہ شوہر کو دینے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی شوہر جو ہے وہ اپنا حق استعمال کرنا چاہتا ہے، اپنے زیر عورت کو رکھنا چاہتا ہے، خود وہ قوام بننا چاہتا ہے، تو اس جو حقوق اس پر ولی نے ڈال دیے ہیں وہ سارے حقوق وہ پورے کرے۔ اور ایک چیز بڑھ کر یہ بھی ہے کہ اس کو جنسی تعلق کی اجازت ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اس شوہر کو کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ کہیں شادی کے بعد جو ہے وہ دکھ نہ ہو کہ جب تم نے ان کی ذمہ داری اٹھائی تھی تو اس وقت اللہ کی بات تھی، یعنی یہ بات ذمہ داری جو ہے یہ تمہاری نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی ذمہ داری ہے جو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ تو اللہ نے جب تمہیں اختیار دیا ہے تو اس اختیار کو جو ہے وہ اللہ کے خوف سے استعمال کرو، اسی لیے مقدس قرار دیا، اسے کلام اللہ کہا۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ نہیں، ایسے ہے کہ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، یہ الفاظ ہیں کہ تم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جنسی تعلق جو قائم کیا ہے اس کو معمولی چیز نہ۔ اب اللہ کی امانت کا معنی یہ ہے کہ ایک تو اللہ ناراض ہے، اور جب اللہ ناراض ہو تو اللہ کسی وقت انسان کو پکڑ سکتا ہے۔ اور پھر کہا کہ تم نے جب ان کے ساتھ جو ہے جنسی فعل کیا ہے تو اس کے بعد یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ تھا، ایجاب و قبول یہ تم نے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ ایجاب و قبول جو تم نے کیا ہے وہ تم اس کو پورا کرو۔ اسی لیے کہا ہے کہ خاوند کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بیویوں کے معاملے میں بہترین سلوک کرے۔ کیا مطلب؟ کہ ان سے ایسا سلوک کرے جس کے ساتھ جو ہے وہ رواج کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی بیوی سے یہ بات کہتے کہ میں ہدایت دیتا ہوں کہ مرد ہے
کہ وہ اپنی بیویوں سے جو ہے وہ اچھا سلوک کرے، اور یہ بات جو ہے اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں تھا برابر کا سلوک، یعنی مساوات ان کے لیے ضروری نہیں تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے درمیان میں عدل کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں باقی تو بیوگان تھیں، ایک بیوی جو ہے وہ کنواری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اپنی بیماری کی جو ان کی مرض الموت ہے اس کے اندر اسپیشل اجازت لی کہ میں کیا اس بیماری کی حالت میں جو ہے وہ سب کے پاس نہیں جا سکتا، مجھے مشکل لگتا ہے، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں عائشہ کے پاس رہوں؟ تو انہوں نے اجازت دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عائشہ کے پاس وقت گزارا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے معاملات بہت سے انسانوں کے سامنے آتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں، نکاح کو کھیل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نکاح کے بعد جو انسان کو پہلا لفظ شیخ ملتا ہے، اور شیخ کا لفظ جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بزرگ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بوڑھے کو جو ہے وہ شیخ، کنوارے میاں بیوی کی بات ہے کہ اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہو کہ کر لے، اور اسی طرح مرد بھی کنوارا ہو وہ اس کے ساتھ ملوث ہو جائے، تو شریعت نے جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ 100 کوڑے انہیں مارے جائیں۔ تو یہ تو کنواروں کے لیے ہے، اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کے لیے شریعت نے لفظ استعمال کیا ہے الشیخۃ والشیخ والشیخ۔ ہاں چلیے ماشاءاللہ جزاکم اللہ۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ فرجموہما البتہ، یہ قرآن مجید کی آیت تھی، اور قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی، اس کو جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کے طور پر منسوخ کر دیا گیا۔ اب اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ تواتر سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور تواتر سے ثابت نہ ہونے کی بنا پر جو ہے وہ ہم اس کو تلاوت کے طور پر جو ہے وہ نماز میں نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا ہے، ہماری ایک شاگرد ہیں، وہ ذرا سوچے سمجھے بغیر زیادہ بات کر جاتے ہیں۔ تو اسلام آباد کے اندر میری صدارت میں کوئی اجلاس ہو رہا تھا، تو ان کو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ بلا لیا، اور بلا کر کہا کہ آپ جو ہیں وہ کچھ کہیں۔ تو انہوں نے تقریر میں یہ کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ اس میں کہ قرآن مجید کی کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ تلاوت کی جا سکتی ہیں، تو قرآن مجید کے ثبوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تواتر سے ثابت ہو، بلکہ اگر وہ خبر واحد صحیح ہو اور اس سے ثابت ہو تو یہ بات بھی قرآن بننے کے لیے کافی ہے۔ تو میں نے پھر ان کی تصحیح کرتے ہوئے فوراً کھڑے ہو کر جو ہے وہ یہ بات کہی کہ دیکھیے یہ بات جو ہے یہ غلط ہے، قرآن مجید کے ثبوت کے لیے اپنے اصول ہیں، یعنی جیسے کہ میں آج کل آپ کو جو ہے وہ اصول بتا رہا ہوں نا، تو قرآن مجید کے ثبوت کے لیے اپنے اصول ہیں، اور جو قرآن مجید تواتر سے ثابت نہ ہو، یہ ایسی صورتیں جو قراء کے نزدیک مشہور ہو جاتی ہیں، تو ان کی بھی صورت جو ہے وہ تواتر کی بنتی ہے۔ لیکن یہ چیز جو ہے یہ باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کہا کہ قرآن مجید میں تلاوت ہوتی تھی، اب نکال دی گئی۔ تو اب جو ہے وہ جو لوگ
حدیث کو اہمیت نہیں دیتے، انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ قرآن کی آیت ہی نہیں ہے، جیسے کہ امین حسن اسرائیل صاحب جو ہے وہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ آیت قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، لیکن یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو مغالطہ ہے کہ خبر وحی سے بھی اگر کوئی قرآن کی آیت ثابت ہو جائے تو وہ تلاوت کی جا سکتی ہے، غلط ہے۔ ایسی تمام خبریں جو ہیں وہ اس طرح قرآن مجید کی جو ایسی کراتے ہیں وہ شاذ کہلاتی ہیں، ان کو خبر واحد کے طور پر جو ہے وہ ان سے مسئلہ تو نکالا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ تو اس میں مشہور یہی واقعہ ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس حدیث کے لیے جو الفاظ ہیں محفوظ نہیں ہیں، اس لیے کہ دو طرح کے الفاظ جو ہیں وہ اس حدیث کے لیے آئے ہیں۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم، کہ شیخ سے مراد یہاں شادی شدہ ہے، اور اس کا ثبوت دینے کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو جو لغت کی مشہور کتاب ہے قاموس، جس کی شرح جو ہے وہ تاج العروس ہے، قاموس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے الشیخ للزوجۃ زوجہا، جب کوئی بن جاتی ہے تو اس کا جو خاوند ہے وہ اس بیوی کا شیخ کہلاتا ہے، اور اس بیوی کو بھی شیخہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اب جو ہے وہ شادی شدہ ہو گئی ہے۔ اب یہ شادی شدہ ہونے کے بعد جو ہے انہیں تمام ذمہ داریوں کا علم ہو جاتا ہے، جیسے کہ کنوارا واقف ہوتا ہے بہت سی چیزوں سے، لیکن شادی شدہ ہونے کے بعد جو ہے وہ اسے عورتوں کی مزاج کی باتیں، اس طرح عورتوں کے بارے میں وہ ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جو اسے ملحوظ رکھنی چاہیے۔ تو قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ شروع تو اس طرح ہوئی الزانیۃ والزانی فجلدوہما، کہ جو بدکاری کرنے والی خاتون ہے یا وہ لڑکی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ لڑکا یا مرد اگر وہ بدکاری کرے کنواری ہونے کی صورت میں تو ان کو جو ہے وہ 100 کوڑے مارو۔ تو اس میں تو زانیہ کو پہلے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہ ٹھیک ہے کہ عورت زبان سے کسی کو نہیں بلاتی، لیکن جب عورت جو ہے وہ اچھے کپڑے پہن کے خوشبوئیں لگا کر جو ہے وہ جب بازار میں نکلتی ہے تو وہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شیطان ہوتا ہے، وہ عورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس عورت نے جو ہے جو اپنی حالت بنائی ہے یہ تو مستقل دعوت ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جن کا تعلق آپس میں کزن کا ہوتا ہے، کزن بہت عام لفظ ہے، اس کے اندر ماموں کی بیٹیاں، اسی طرح جو ہے وہ اس کے خالہ کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، اسی طرح پھپھیوں کی بیٹیاں، یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ کزن کہلاتی ہیں۔ تو کزن جو ہیں وہ عام طور پر آپس میں پردہ نہیں کرتے، تو جب پردہ نہیں کرتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو کزن عورتیں ہیں وہ سج بن کر پھر آتی ہیں ان کے سامنے، اور اس وجہ سے جو وہ دیکھتے ہیں تو ان کی طرف میلان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ عورت کی ہے، اسی لیے اس سزا کے اندر پہلے عورت کا ذکر کیا ہے کہ عورت جو ہے اس کا کام ہے اپنے آپ کو دکھانا، اور اسی لیے قرآن مجید میں سورۃ واقعہ کے اندر یہ ذکر ہوا ہے عرباً اترابا۔ عرباً سے مراد عورت کی وہ ادائیں ہیں جو عورت جو ہے وہ ادائیں اختیار کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے مرد اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہ عورت جو ہے وہ اگر شادی شدہ ہو تو اس کا بھی اپنے شوہر سے اداؤں کی صورت میں جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک کیس آ گیا، اس میں یہ تھا کہ مرد جو ہے وہ ہر وقت کمپیوٹر پر جو ہے وہ کام کرتا تھا، اور اس کے پاس بیوی جا بیٹھی،
تو اس نے جو ہے وہ اسے کہا کہ کمپیوٹر چھوڑو، لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے. تو بیوی کو غیرت آئی کہ میری اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں. تو اس نے جو ہے وہ اس کا کمپیوٹر جو ہے وہ زبردستی اسے چھڑوا دیا. اس مرد نے اسے مارنا شروع کر دیا. تو یہ کیس جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ یہاں زیادتی جو ہے یہ اصل میں شوہر کی ہے، اس لیے کہ عورت نے اپنی ادا پوری کر دی ہے. وہ بیوی تھی، پاس آ بیٹھی ہے، اور جب بیوی جو ہے وہ دعوت دے تو اس وقت مرد کو اس کی دعوت کا خیال رکھنا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الشیخ للشیخۃ زوجہا، یعنی لغت کے اندر شیخ شادی شدہ مرد کو کہا گیا ہے، لیکن وہاں شیخ کو اس لیے کہا گیا ہے کہ شادی شدہ مرد کے لیے جو ہے یہ وہ جانتا ہے کہ عورتیں کیسی کیسی ادائیں جو ہیں وہ اختیار کرتی ہیں، لیکن کنوارے کے لیے خاص طور پر جو ہے کنواری کو بہت اہمیت دی گئی ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ نکاح کا مطلب اصل یہ ہوتا ہے کہ ولی اپنے اختیارات جو ہے وہ اس کو دیتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ایسی عورتوں کو والمحصنات کہا گیا ہے، اور قرآن مجید میں لونڈیوں کے بارے میں جہاں محصنات کا ذکر آیا ہے وہاں آزاد عورتیں مراد ہیں، اور جہاں جو ہے وہ قرآن مجید میں نکاح کا ذکر آیا ہے وہاں محصنات سے مراد جو شوہر دیکھنے والی عورتیں ہیں وہ مراد ہیں. حرمت علیکم امہاتکم سے شروع کریں اور پھر 5واں سپارہ شروع کریں، والمحصنات من النساء، یہاں مراد وہ شوہر دیدہ عورتیں ہیں یا جن کے شوہر موجود ہوں تو وہ مراد ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ چیزیں ہمارے لیے واضح کر دی ہیں. تو اب جو ہے وہ ہمارے ہاں جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اداکارائیں جو ہیں یہ کس، اور پھر یہ جو ہیں وہ رقاصہ بھی ہوتی ہیں، ان میں سے بہت سی جو رقص کرنے والی ہیں، اور رقص کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اعضاء جو ہیں ان کو ایسے جو ہے وہ سامنے لایا جائے کہ رقص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اعضاء کی شاعری ہوتی ہے. جیسے شاعری سے انسان جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے، اسی طرح رقص جو ہے وہ اعضاء کی شاعری ہے. یعنی اس میں وہ حرکتیں کی جاتی ہیں جس سے جو ہے وہ ولی کی جو ہے وہ دوست نہ پکڑے. خدن کہتے ہیں پوشیدہ دوست کو، یعنی پوشیدہ دوستی جو ہوتی ہے یہ عشق ہوتا ہے. قرآن مجید نے منع کیا ہے، لیکن